اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، شمائل ترمذی کا 35ویں سبق کا دوسرا حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 183 سے 186 تک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم فرمانے کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم اس کی حدیث نمبر 7 سے اس باب کے آخر تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں آگ سے نکلے گا، اور وہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا کہ جہنم کے عذاب کی سختی کی وجہ سے سیدھے چلن پر بھی قادر نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس کو حکم ہوگا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے، سب جگہیں پر ہو چکی ہیں۔ لوٹ کر بارگاہ الہی میں اس کی اطلاع کرے گا۔ وہاں سے ارشاد ہوگا کہ کیا دنیاوی منازل کی حالت بھی یاد ہے کہ جب جگہ پر ہو جائے تو آنے والوں کی گنجائش نہ ہو، اور پہلے جانے والے جتنی جگہ پر چاہیں قبضہ کر لیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ نہ رہے۔ اس عبارت کا ترجمہ اکابر علماء نے یہی تحریر فرمایا، مگر بندہ ناچیز کے نزدیک اگر اس کا مطلب یہ کہا جائے تو زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کیا دنیا کی وسعت اور فراخی بھی یاد ہے کہ تمام دنیا کتنی بڑی تھی، اور یہ اس لیے یاد دلایا کہ آئندہ تمام دنیا سے 10 گنا زائد اس کو عطا فرمانے کا اعلان ہونے والا ہے۔ تو ساری دنیا کا ایک مرتبہ تصور کرنے کے بعد اس عطیہ کی کثرت کا اندازہ ہو، وہ عرض کرے گا کہ رب العزت خوب یاد ہے۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ اچھا کچھ تمنائیں کرو۔ جس نوع سے دل چاہے وہ اپنی تمنائیں بیان کرے گا۔ وہاں سے ارشاد ہوگا کہ اچھا تم کو تمہاری تمنائیں اور خواہشات بھی دیں، اور تمام دنیا سے 10 گنا زائد عطا کیا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر مجھ سے تمسخر فرماتے ہیں کہ وہاں ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے، اور آپ تمام دنیا سے 10 گنا زائد مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب اس شخص کا یہ مقولہ نقل فرما رہے تھے تو آپ کو ہنسی آ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا یا تو اللہ جل شانہ کے اس انعام و اکرام پر خوشی اور مسرت کی وجہ سے ہے کہ جب ایسے شخص کو جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا گیا، جس سے اس کا سب سے زیادہ گنہگار ہونا بدیہی ہے، اس قدر زیادہ عطا و انعام ہوا تو سارے مسلمانوں پر بالخصوص متقی اور پرہیزگاروں پر کیا کچھ الطاف کی بارش ہوگی، اور امتیوں پر جس قدر انعام ہو اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسرت کا سبب ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ ہنسی اس شخص کی حالت پر ہو کہ کس قدر عذاب و مصائب برداشت کر کے تو نکلا ہے، اور پھر یہ جرأتیں اور تمنائیں کہ اللہ جل شانہ سے یہ کہے کہ آپ تمسخر کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ گھوڑا وغیرہ کوئی سواری لائی گئی۔ آپ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے بسم اللہ کہا، اور جب سوار ہو چکے تو الحمدللہ کہا، پھر یہ دعا پڑھی: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا، ورنہ ہم کو اس کے مطیع بنانے کی طاقت نہ تھی، اور واقعی ہم لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سواری چونکہ اسباب ہلاک سے ہے، اس لیے سواری کی تسخیر پر حق تعالی شانہ کے شکریہ کے ساتھ اپنے موت کے ذکر کو بھی متصل فرما دیا کہ ہم آخرکار مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ 3 مرتبہ کہا، پھر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہا، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
یعنی تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں اور اوامر کی اطاعت نہ کرنے میں اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے۔ پس یا اللہ آپ میری مغفرت فرمائیں، کیونکہ مغفرت تو آپ کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس دعا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے۔ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح دعائیں پڑھی تھیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا۔ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم کی وجہ پوچھی تھی جیسا کہ تم نے مجھ سے پوچھی، تو حضور اطہر و اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حق تعالی شانہ بندہ کے اس کہنے پر کہ میرے گناہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی شخص گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے دن ہنسے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس بات پر ہنسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کافر ڈھال لیے ہوئے تھا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو بڑے تیر انداز تھے، لیکن وہ اپنی ڈھال کو ادھر ادھر کر لیتا تھا، گویا مقابلہ میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر لگنے نہ دیتا تھا، حالانکہ یہ مشہور تیر انداز تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تیر نکالا اور اس کو کمان میں کھینچ کر انتظار میں رہے۔ جس وقت اس نے ڈھال سے سر اٹھایا فوراً ایسا لگایا کہ پیشانی سے چوکا نہیں اور فوراً گر گیا، ٹانگ بھی اوپر کو اٹھ گئی۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قصہ پر ہنسے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کون سی بات پر؟ انہوں نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر۔ فائدہ: چونکہ اس قصہ میں اس کا شبہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤں اٹھنے اور ستر کھل جانے پر تبسم فرمایا ہو، اس لیے مقرر دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔ انہوں نے فرما دیا کہ یہ نہیں بلکہ میرے حسن نشانہ اور اس کے باوجود اتنی احتیاط کے تیر لگ جانے پر کہ وہ تو ہوشیاری کر ہی رہا تھا کہ ڈھال کو فوراً ادھر ادھر کر لیتا تھا، مگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تدبر سے ایسا جڑا کہ فوراً ہی گرا اور مہلت بھی نہ ملی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔